اگر ہم میں آپ کو ایک ترتیب بتا دوں جو دنیا کے 10 بڑے ملک ہیں وہ اپنی حکومتوں کو کیسے چلا رہے ہیں۔ چائنا 31 پروونسز چائنا میں بنائے گئے ہیں، آج اس کی آبادی کوئی 150 کروڑ کے آگے پیچھے ہے۔ اتنی ہی آبادی کا ملک انڈیا ہے، اس کی میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ 9 اسٹیٹ سے اس نے شروع کیا تھا، آج اس کی 39 اسٹیٹس ہیں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس آج اس کی 50 ریاستیں ہیں، دے اسٹارٹیڈ وتھ 17 اسٹیٹس، اور آج بڑھ کے ان کی اسٹیٹ جو ہیں وہ 50 ہو چکی ہیں۔ انڈونیشیا ہمارے برابر ہے، تقریباً 27 کروڑ کی آبادی ہے ہماری، 25 کروڑ ہونے والی ہے۔ 34 پروونسز انڈونیشیا کے ہیں۔ یہ وہ 4 ملک ہیں جو ہم سے بڑے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ آئیں تو پاکستان 5ویں نمبر پہ ہے۔ نائجیریا 6واں بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے، دے ہیو 27 ایڈمنسٹریٹو یونٹس۔ برازیل اگین کوئی 20 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، دے ہیو 36 اسٹیٹس۔ بنگلہ دیش ہے، وہ ایک یونٹری اسٹیٹ گورنمنٹ ہے لیکن ان کے ڈسٹرکٹس امپاورڈ ہیں، ان کے ڈسٹرکٹ کے لیول پہ وہ کرتے ہیں۔ اسی طرح جو 10th لارجسٹ کنٹری میرے پاس ہے وہ میکسیکو ہے، ان کے بھی 13 کروڑ کی آبادی ہے لیکن ایڈمنسٹریٹو یونٹس یا پروونسز ان کے آپ دیکھیں تو وہ 31 ہیں۔ یہ ایک دنیا کا اوور ویو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ اب گورنمنٹ نے کرنا کیا ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ اگر بنی ہے اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں؟ تو ویسے اگر آپ پولیٹیکل سائنس کے سائنٹسٹ جو ہیں ان کی ڈیفینیشنز پڑھیں تو وہ 7 رسپانسبلٹیز دیتے ہیں کسی بھی گورنمنٹ کو جب وہ گورنمنٹ فارم ہوتی ہے۔ اس میں پبلک ویلفیئر ہے، مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر ہے، سوشل ویلفیئر ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ آف جسٹس ہے، آپ کو انصاف کا نظام دینا ہے۔ میں ان سب پہ تھوڑی آپ سے بات کروں گا اور بتاؤں گا کہ ہم یہاں ان 7 فیلڈز میں جو ہمیں سروس ملنی چاہیے اس میں ہم کہاں فال کر رہے ہیں۔ اکنامک ویلفیئر لوگوں کی اسٹیٹ نے کی رسپانسبلٹی ہے، جو اسٹیٹ پیسے تقسیم کر کے نہیں کرتی، اسٹیٹ اپنی پالیسیز سے ایسی پالیسی لے کے آتی ہے کہ جس میں لوگ اکنامکلی گرو کر سکیں۔ اسی طرح اپنے بارڈرز کی حفاظت ہے، وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کی، کسی بھی فیڈرل گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ تو یہ تو ذمہ داریاں ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ نے کرنی ہے۔ ایک اور بات میں آپ کے سامنے، ایک ورلڈ بینک نے ایک رپورٹ شائع کی 2019 میں، اس میں انہوں نے اس کا جو ٹاپک تھا وہ تھا پاکستان ایٹ 100۔ ہم جانتے ہیں کہ 1947 میں ہم آزاد ہوئے، 2047 میں پاکستان 100 ایئرس کا ہوگا، اور ریکمنڈیشنز انہوں نے دیں کہ اگر پاکستان ایک مڈل انکم یا ہائی انکم کنٹری بننا چاہے تو اسے اس کے راستے میں رکاوٹیں کیا ہیں جو اس کو دور کرنی پڑیں گی۔ جو سب سے پہلے چیز اس نے ورلڈ بینک نے مینشن کی ہے وہ ریجنل ان ایڈیکویٹلی ہے، جو آپ کے ریجنز کے درمیان ان ایڈیکویسی ہے، وہ اس نے سب سے پہلے یہاں پہ ڈسکس کی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اپنے علاقوں کو ایک جیسی ترقی نہیں دی۔ اگر ہم پچھلے 79 ایئرز میں دیکھیں، ہم نے صرف 5 کیپٹل سٹیز کو ڈیولپ کیا ہے، ایک اسلام آباد اور 4 پروونشل کیپٹلز۔ اس کے علاوہ آپ کسی صوبے میں چلے جائیں، اپنے لیول پہ جو بھی لیول ہے، کے پی نے جتنی بھی ترقی کی ہے اس میں موسٹلی ساری ترقی آپ کو پشاور میں نظر آئے گی۔ وہ بھی ہم پچھلے دنوں میں گئے، اس کی حالت کوئی اتنی اچھی ہمیں نظر نہیں آئی۔ بٹ اسی طرح لاہور سے باہر آپ نکلیں گے تو پنجاب میں آپ کو وہ ترقی نظر نہیں آئے گی جو لاہور میں ہے، آلدو وہاں پہ تو اب گورنمنٹ نے کچھ کام ایسے شروع کیے ہیں کہ دوسرے علاقوں کو لے کے چلیں، لیکن اتنے بڑے صوبے میں وہ کس طرح پاسبل ہوں گے وہ وی ہیو ٹو سی۔ اسی طرح سندھ ہے، کراچی کے باہر آپ نکلیں تو پورا سندھ آپ کو کچی آبادی کا ہی منظر پیش کرے گا۔ تو یہ ہماری ریجنل ان ایکوالٹیز ہیں جو ہماری ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہیں اور رکاوٹ بنتے رہیں گے، کیونکہ اگر ہم یہ بھی آپ ایک نوٹ کریں کہ جب ایک شہر کو ہم ترقی دیتے ہیں تو وہ شہر بھی ترقی نہیں کرتا،
بیکاز اس کے اندر اتنی زیادہ مائیگریشن ہوتی ہے. اگر میں لاہور کی بات کروں جسے میں نے بہت قریب سے دیکھا تو ہر سال لاہور میں سلمز بڑھتے ہیں اس لیے کہ مائیگریشن بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ جتنے بھی وسائل وہاں پہ لگائیں گے مائیگریشن اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ وسائل پورے ہی نہیں آ سکیں گے لوگوں کو اس کے درمیان. اسی طرح لوکل گورنمنٹ ہم نے کبھی بنائی نہیں, ہم نے اس کی بات آپ کے سامنے کر دی. اب ہم چاہتے کیا ہیں اور کیوں ہمارے خیال میں یہ صوبے کام نہیں کر رہے. پاکستان جب بنا اور 1951 میں ہماری پہلی سینسز ہوئے تو اس وقت پاکستان کی پاپولیشن 3 کروڑ 30 لاکھ تھی ٹوٹل, 33.7 ملین ٹو بی ویری ایگزیکٹ. آج پاکستان کی پاپولیشن 25 کروڑ تک پہنچ گئی ہے. پنجاب جو 51 میں 20.6 ملین کا ایک پروونس تھا وہ آج 127 ملین کا پروونس بن گیا, تقریباً 13 کروڑ. سندھ which started from 6 million, now they are 55.6 million. Khyber Pakhtunkhwa started from 5.8 million, now it is 40.85 million. بلوچستان جو سب سے بڑا رقبے میں آپ کا ہے, تقریباً 3.5 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کا صوبہ اور اس میں آبادی صرف 11 لاکھ. ہم نے اگر تب بھی اس کو پلان کر لیا ہوتا تو شاید آج یہ حالات ہمارے وہاں پہ نہیں ہوتے. ابھی بھی 3.5 لاکھ اسکوائر کلومیٹر میں بلوچستان کی آبادی 14 ملین, لیس دین لاہورز پاپولیشن. اس کے بعد اسلام آباد ہے جو ہمارا فیڈرل کیپٹل ہے, کوئی 2.5 ملین کی آبادی ہم وہاں پہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس کو اگر آپ پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہتے ہیں دنیا میں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, تو دنیا میں صرف 12 ایسے ملک ہیں جو پنجاب سے بڑے ہیں. تو پنجاب وڈ بی 13th لارجسٹ کنٹری اگر آپ اس کو ملک بنا کے دیکھیں. صرف 12 ملک دنیا میں آپ کے ایک صوبے سے بڑے ہیں. اور وہ 12 ملکوں میں کون ہیں؟ چائنا ہے, انڈیا ہے جو موسٹ پاپولس کنٹریز ہیں, انڈونیشیا ہے, یہ جاپان ہے, رشیا ہے, ایجپٹ ہے. صرف یہ ملک ہیں جو پنجاب سے بڑے ہیں. اسی طرح اگر سندھ میں آپ دیکھیں تو 31 کنٹریز ہیں دنیا میں آؤٹ آف آلموسٹ 200 جو سندھ سے بڑے ہیں. کے پی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ سے بھی 41 کنٹریز ایسے ہیں جو کے پی سے بھی چھوٹے ہیں. اور اگر ہم بلوچستان کو ہم آبادی کے لحاظ سے نہیں دیکھتے, رقبے کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو 172 کنٹریز ہیں جو بلوچستان سے چھوٹے ہیں رقبے میں. یہ پرسپیکٹو ہے دنیا میں اگر آپ اس کو اس طرح سے دیکھنا چاہیں. جو ہم پرپوز کر رہے ہیں آپ کے سامنے, اور آج میں بڑا خوش ہوں, مجھے خوشی ہے کہ آج ایک ایسے علاقے میں ہم آئے ہیں جہاں پہ صوبے کی تحریک بہت دیر سے چل رہی ہے اور اس علاقے کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں اپنا آزاد صوبہ بنانے کے لیے, شہادتیں تک یہاں پہ ہوئی ہیں. آپ نے ایک تحریک چلائی اور ہم آج اس میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ہزارہ کی بجائے آپ پاکستان کے ہر ڈویژن کو صوبہ بنائیں.